مقدس فلسطینی دھرتی پر اسرائیل کا وجود محض 74 سال پرانا ہے، لیکن یہاں پر یہودی حکومت قائم کرنے کی منصوبہ بندی 200 سال پرانی ہے۔ یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی۔ 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا، اور اس عمل میں جنگ عظیم اول کے بعد تیزی دیکھی گئی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوئیں۔ 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دی۔ جنگ عظیم دوئم کے آغاز میں ہی برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کر دیا، جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے، لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برطانوی حکومت 1936 میں فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کے لیے پیل کمیشن کا قیام عمل میں لائی۔ اس کمیشن نے تاریخی طور پر عربوں کی سرزمین پر صہیونی ریاست قائم کرنے کی تجویز دی، جس کے بعد دنیا بھر کے یہودی اپنی پہلی ریاست کے قیام کے لیے متحرک ہو گئے۔ انہیں امریکہ سمیت اس وقت کی دیگر بڑی ریاستوں کی حمایت حاصل تھی۔ اقوام متحدہ نے اپنے قیام کے چند سال بعد ہی 1947 کو ایک قرارداد پاس کی، جس میں فلسطینی سرزمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی گئی۔ اقوام متحدہ نے 23 ستمبر 1947 کو ریزولوشن 181 کے تحت فلسطین کو یہودیوں اور عرب قوم میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو ایک الگ اور خود مختار حیثیت دی، جس کے بعد فلسطینی سرزمین پر برطانیہ اور دیگر ممالک کے تعاون سے یہودیوں نے خون ریزی شروع کر دی۔ اس خون ریز دہشت گردی کے چند ماہ بعد 15 مئی 1948 کو اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے آزاد اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کے قیام کا اعلان داوود بن گورین نے کیا، جسے بانی اسرائیل اور صہیونی ریاست کے پہلے وزیر اعظم کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ خود اسرائیلی حکومت نے ویب سائٹ پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ صہیونی ریاست کا عمل مختلف ممالک اور اداروں کے تعاون کے بعد 1948 میں عمل میں آیا۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ، اس وقت کے سوویت یونین اور حالیہ روس سمیت دیگر بڑے ممالک نے صہیونی ریاست کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ تو وہ کس طرح اب صہیونیوں کے حملوں کو دہشت گردی قرار دیں گے؟ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین پر قبضہ کے ابتدائی 2 سال میں ہی صہیونی فوج نے قتل عام کے 70 واقعات میں 15,000 فلسطینیوں کو قتل کیا۔ صہیونی ریاست کو بنائے جانے کے وقت اسرائیلی مظالم کے دوران فلسطینیوں کے 10% مرد آبادی کو قتل کیا گیا۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے وقت 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اپنی آبائی سرزمین چھوڑنا پڑی اور قریبی ملک مصر، اردن، عراق، لبنان اور شام جانے پر مجبور کیا گیا۔ 1.5 لاکھ کے قریب فلسطینی اس وقت بنائی گئی اسرائیلی ریاست میں رہ گئے، جن کے ساتھ آج تک مظالم جاری ہیں۔ اسرائیل ریاست کے قیام کے بعد مزید 3 لاکھ کے قریب فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر گھروں سے محروم ہو گئے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ مغربی پٹی میں 30 لاکھ کے قریب فلسطینی افراد گھروں کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کے گھر صہیونی ریاست کی جانب سے مسمار کر کے وہاں 100 سے زائد یہودی بستیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ کے قریب فلسطینی صہیونیوں کے ظلم و جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ اس وقت اسرائیلی ریاست میں 18 لاکھ کے قریب فلسطینی اقلیتی برادری کے طور پر سخت قوانین کے تحت انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ 2017 تک 75 لاکھ سے زائد فلسطینی افراد
دنیا کے مختلف ممالک میں مہاجرین کی زندگی گزار رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر فلسطینی اقوام متحدہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں بنائے گئے 50 ریلیف کیمپس میں مقیم ہیں۔ 74 برس میں اسرائیلی فوج نے 10 لاکھ فلسطینیوں کی گرفتار کر کے انہیں سزائیں دی، جبکہ مختلف حملوں میں 1 لاکھ سے زائد گھروں کو مسمار کیا گیا، اور بدقسمتی سے 7 دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطین کی سرحد کے قریب کوئی فلسطینی بستی تعمیر نہیں ہوئی، جبکہ درجنوں یہودی بستیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ دنیا میں کسی غیر مسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے تو عالمی طاقتیں شور مچا دیتی، لیکن فلسطین میں 1948 سے اب تک 95,000 سے زائد مسلمانوں کی شہادت پر دنیا کے منصفوں کی خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔